میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں موئز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ سینٹ کے الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے۔ سینٹ کے الیکشنز خفیہ رائے شماری سے کیونکہ ہونے ہیں، لہٰذا کافی دلچسپ پرمیوٹیشن سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ ووٹ شاید اس دفعہ بھی بہت بکیں گے۔ ایم کیو ایم کو 21 کی 21 ووٹس چاہیے اگر وہ اپنی ایک انفرادی نشست جو ہے وہ سندھ سے الیکٹ کرا پائیں۔ فیصل سزواری صاحب اس کے اوپر کینڈیڈیچر کے پیپرز آج انہوں نے جمع کرائے ہیں۔ ان 21 میں سے اگر کوئی ایک بھی اس دفعہ بھی فریال تالپور صاحبہ کی گاڑی سے نکلا ووٹ کرنے کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے جو جوڑ توڑ ہے وہ صرف سندھ کے صوبے کے اندر نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر بھی پی ڈی ایم کے تھرو پی ڈی ایم کو ایک وسیلہ بناتے ہوئے جناب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک اپنا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا ہے اسلام آباد سے۔ ان کے بھی کئی ووٹ کم ہیں لیکن سابق وزیر اعظم ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، اور کینڈیڈیچر انہوں نے وصول کر لیا ہے اور مان لیا ہے، لہٰذا ہارنے کے لیے تو نہیں مانا۔ تو وہاں پر بھی کچھ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے جو پی ٹی آئی نے ایک جنرل نشست سے نامینیشن کی ہے وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی ہے، لہٰذا اگر یہاں پر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے اندر جس طرح ہم نے کہا نمبرز گیم کس طرح ہے، بلوچستان کے اندر کیونکہ پروونشل اسمبلی کی سیٹیں کم ہوتی ہیں اس لیے یہاں پہ لوگوں کو کم لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے یا کم لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا پڑتا ہے، ان کے کم لوگوں کے ضمیر جگانے پڑتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ ہر ممبر اہم ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی نمبرز جو ہیں ان کو باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے۔ عمومی قیاس رائی اگر کر لیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر ہے بگسٹ گینر ہوگی لیکن کتنا گین کرے گی۔ پی ایم ایل نون بگسٹ لوزر ہوگی اور کافی لوز کرے گی، یہ تو سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کیا لوز کرے گی اور کتنا گین کرے گی، کتنا گین انہیں کرنا چاہیے، اس سے کتنا زیادہ گین کرے گی۔ پچھلی دفعہ بھی یاد رہے پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن سے چند ماہ پہلے سی ایم بلوچستان چینج کروایا تھا کیونکہ ایک دم سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ در حقیقت دشمن ہو گئے تھے، ضیاء الحق کے بیٹے ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد صادق سنجرانی صاحب جب الیکٹ ہو گئے تھے تو وہ پیپلز پارٹی کی حمایت سے، اور پھر ان کو جب ہٹانا تھا تو بھی پیپلز پارٹی کی حمایت تھی دکھانے کے لیے، اور پھر جب ایکچوئل ووٹ دینے کا ٹائم آیا تو کیونکہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو 14 لوگوں کے کم از کم ایسے ضمیر جاگے کہ وہ ابھی جاگے تھے پھر واپس سو گئے، تو اس دفعہ شاید صحیح سے جاگے، اور انہوں نے جو ابھی چند گھنٹوں پہلے رائے کا اظہار کیا تھا کہ میں ان کو ڈپوز کرنے کی نو کانفیڈنس موشن کے حق سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے سب کے پاس اور ہم کریں گے ووٹ، جس کی وجہ سے نو کانفیڈنس موشن ٹریگر ہوا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد 14 لوگ جو ہیں وہ اس طرح ووٹ کرنا یا تو بھول گئے یا ان سے غلطی ہو گئی، 5 ووٹ اس میں ضائع بھی ہوئے تھے، اور اس دوران جبکہ نو کانفیڈنس موشن کے لیے سب کھڑے ہو گئے تھے اور ابھی ووٹ کرنا باقی تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پارلیمان کے کوریڈورز میں ایک رپورٹر صاحب نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ جی آپ کیا کہیں گے، تو بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیک فٹ پہ ہوتے ہوئے ان کی شکل کے اوپر کوئی جیت نہیں تھی بلکہ وہ تشویش سے ہی اپنا مدعا اظہار کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی دیکھتے ہیں جی ابھی دیکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی علم تھا کہ آگے کچھ ضمیر جاگنے ہیں۔ بہرحال یہ سینٹ الیکشنز کے اندر یوسف گیلانی صاحب کی جو پوزیشن اور دیگر جو پرمیوٹیشنز ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے اور دیگر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے تیسرے اینکر صاحب ہیں نعیم صاحب۔ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حیدر صاحب اگر یہ شروع میں آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، یہ سینٹ الیکشنز جو ہیں بڑے اس کے پیچھے جو نمبرز ہیں اور ایک لوگ کا ہٹ جانے سے ضمیر جاگنے سے کیا فرق پڑتا ہے، بڑی دلچسپی ہے، بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ بالکل بہت کلوز یہ الیکشنز ہیں، اور جس طرح کی شطرنج کی ہم گیم دیکھتے ہیں ہوتی آئی ہے تو ون کین ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ۔ ضمیر کا تو دیکھیں جی یہ ہے کہ ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بیشتر کچھ اس قسم کے رہے ہیں کہ ان کا ضمیر جو ہے وہ جاگا ہی رہتا ہے، کچھ ضمیر اس قسم کا ہے کہ وہ رات کو شاید سو نہیں سکتا، تو کچھ اس قسم کی ہم نے تو سیاست دیکھی ہے سینٹ کے حوالے سے۔ اس دفعہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنرلی جو پارٹیاں دے اسپرنگ اے سرپرائز، اس میں پیپلز پارٹی سر فہرست رہتی ہے، تو اس دفعہ یہ بھی دیکھنا آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنی بڑی پلیئر بن کے ابھر سکتی ہے۔ آئی مین وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ اے میجورٹی آف اینی ون، لیکن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آر دا پارٹیز ٹو واچ ہیئر۔ پی ایم ایل نون کی جو ہیں 4 سے 7 سیٹیں جو ہیں وہ ایک سالڈ بلاک وہ رہیں گے، 17 18 19 جو بھی ان کی ٹوٹل مجموعی سیٹس ہو جاتی ہیں تو وہ obviously ایک امپورٹنٹ پلیئر تو رہیں گے، but I'm expecting more of a surprise from either the PTI or the PPP, and depend کرے گا کہ کس کے ضمیر کس طرح جگائے جاتے ہیں، کیا دوا ہوتی ہے، کیا دعا ہوتی ہے، کدھر سے ہوتی ہے، سندھ سے ہوتی ہے یا اسلام آباد سے ہوتی ہے۔
اور دونوں سے نہیں تو تیسری جگہ کا نام نہیں لوں گا، وہاں سے ہوتی ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان ٹرمز میں سینٹ الیکشنز کی اپر ہاؤس کی ایک مقدس جو ہے وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اٹ از دا ہائر پارٹ آف پارلیمنٹ، اٹ از دی اپر ہاؤس، اور اس کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے ان اٹ سیلف از ٹریجک۔ بٹ کچھ اسی قسم کی ہم نے سیاست جو ہے وہ ان دا پاسٹ دیکھی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ کچھ حد تک جو ہے ضمیر جاگیں بھی تو واقعی وہ ضمیر ہوں، اور اس لیے نہ جاگیں کیونکہ اس طرح کے ضمیروں کو رات میں نیند نہیں آ سکتی۔ یا پھر جو ضمیر جاگتے ہیں کام پہ جانے سے پہلے یونیفارم پہن لیتے ہیں، وہ بھی ایک دلچسپ معاملہ ہے۔ اس حوالے سے نعیم اشرف بٹ صاحب نے یسر رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے ابھی نیوز بریک کی ہے۔ سر آپ ہی نے کہا، میں سن رہا تھا سما پر، کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، پیچھے زرداری صاحب کا ہاتھ بھی ہے، تو یہ اپنی کم سیٹوں کم نمبرز کے اوپر اسلام آباد تو نہیں مانتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں گیلانی صاحب کا اپنی شخصیت جو ہے اس کا بڑا ہی وزن ہے، اور کیونکہ یہ کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، دوسرا کینڈیڈیٹ بھی دیکھنا ہے۔ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کو ووٹ تو ایم این ایز نے دینے ہیں، تو ایم این ایز کوئی ان سے اتنے خوش نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پارٹی کوشش کرے گی، لیکن آخر جا کر ووٹ تو ایک ایم این ایز نے نہیں دینا ہے۔ اور گیلانی صاحب جو ہیں ان کی اگر وزارت عظمیٰ آپ یاد کریں، 4.5 سال جو تھے، وہ واحد میرا خیال دور تھا کہ اپوزیشن کے جو ایم این ایز تھے ان کو بھی ترقیاتی فنڈز اور وہ سارا ان کو وہ کرتے تھے، اس وقت ان کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے اور ویسے بھی ایک تعلق ان کا ہے ایسی کچھ پارٹیوں میں کہ جہاں پر وہ یہ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جو پتہ چلا ہے 22 ایم این ایز ہیں جو پی ٹی آئی اور اتحادی ہیں، جن کے ان سے رابطے بھی ہیں، اور وہ ان کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ کریں گے سینٹ الیکشن میں، اور اسی یقین دہانی پر ہی وہ جو راضی ہوئے ہیں الیکشن لڑنے پہ۔ آپ دیکھیں کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، پھر ایک اسٹیچر بن جاتا ہے، اور ہے بھی، اسپیکر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی کے۔ تو اس لیے وہ آپ نے بات صحیح کی کہ وہ ہارنے کے لیے تو الیکشن میں نہیں آئے، اتنا بڑا نام ہے، اور پھر جیت کے بعد بھی ان کے لیے ایک بڑا عہدہ جو ہے وہ بھی اگر یہ بات کی جائے تو کیا صحیح نہیں ہوگی؟ ایک اشتہار ہے، جسٹ ٹو بورو فرام دیٹ، کہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ اس کے چھوٹے سائز پہ نہ جانا۔ تو پیپلز پارٹی کے کو پہلے اگر اینالائز کر سکیں ان کی نمبرز گیم کو اور ان کے پراسپیکٹس کو، اور کہ آگے جا کے نمبرز گیم کے بعد کس طرح اور کس پوزیشن میں آپ کے خیال سے پیپلز پارٹی نے ابھرنا ہے، اگر ایک کلیکٹیولی پہلے پیپلز پارٹی کی بات کر سکیں، کیونکہ آپ نے گیلانی صاحب سے بات شروع کی، ان کی اپنی بات تو آپ نے کر لی، پیپلز پارٹی کے چانسز کو ذرا ایویلیویٹ کریں۔ بالکل صحیح بات ہے، وہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ پیپلز پارٹی جو ہے، زرداری صاحب کی اگر 2-3 گیمز پچھلے ماضی میں دیکھا جائے تو وہ اکثر ایسی چیزیں انہوں نے کی ہیں، اور سینٹ میں ہی زیادہ تر کی ہیں۔ وہ چاہے کے پی میں ہو، وہ چاہے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین بنانا بلوچستان میں ہو، ادھر وزیر اعلیٰ بدل لیا۔ بے شک اس وقت ان کو بہت ساری جگہوں سے ان کو حمایت تھی، اور یہ بھی ایک اہم بات ہے، پیپلز پارٹی سے ذرا ہٹ کے بھی ان کو حمایت بھی ہے اس وقت۔ اور کچھ آپ کو پتا ہے کہ جگہوں کا سپورٹ کہاں ہوگا سر؟ یہ بہت ساری جگہیں تو نہیں، آئی تھنک ایک ہی جگہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بہت ساری جگہیں ہیں آج کس کے پیچھے کھڑی ہیں؟ جو گیلانی صاحب کا الیکشن ہے وہاں تو وہ ان کے ساتھ ہی ہیں، اور اسی لیے ہی ان کو یہ کیا گیا ہے۔ اور ایک اور بھی زیادہ جو ابھی تک پتا چلا ہے وہ نیوٹرل رہے، اور وہ یہی ان کا مطالبہ بھی ہے کہ آپ کم از کم نیوٹرل رہیں گے تو ہم اپنی گیم بنا سکتے ہیں، اور وہ گیلانی صاحب یعنی قومی اسمبلی کی حد تک وہ نیوٹرل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ باقی جگہوں پر بھی ہوں، اور یہی پریشانی ہے اس وقت حکومت کی، خان صاحب کی، وہ اسی لیے اوپن بیلٹ میں جا رہے ہیں۔ پریشانی زیادہ صوبائی اسمبلیوں میں اتنا نہیں ہے جتنا قومی اسمبلی ہے۔ یہ بار بار یہ سوچیں
کہ قومی اسمبلی میں ہارنے کا مطلب کیا ہے حکومت کا. یہ بات پھر ادھر رکنی نہیں ہے, یہ صرف گیلانی کیونکہ پھر صاحب نو تک رکے گی کانفیڈنس نہیں, کی آگے طرف جائے جا گی. سکتی ہے اس میں سر, یہ پھر جی نو جی جی کانفیڈنس کی طرف آٹومیٹکلی بات جا سکتی ہے اگر پارلیمنٹیرینز دیکھا یہ گیا کہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں ان کی پارٹی کے, تو پہلے جو پیپلز پارٹی کی جو ہے اس میں شپیل تھی اس کو تو بہت تقویت مل جائے گی. وہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل بنی ہوئی ہے گیم نو کانفیڈنس کے لیے. وحید صاحب, اپنے ایک سابق ساتھی کو تھوڑا بہت عزت دلوا دینا اور وزیر اعظم کو ڈپوز کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نہیں صحیح ہے یہ بات, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے, بٹ آپ کو یہ دیکھیں کہ اگر صرف گیلانی صاحب کی نہیں بات کر رہے بٹ صاحب, اوور آل اگر پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ مل گیا اور جہاں سے سپورٹ آتی ہے وہ نیوٹرل رہ گئی, اور پیپلز پارٹی نے نمبرز گیم میں یہ دکھا دیا کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو اس صورت میں نیشنل اسمبلی کے نو کانفیڈنس کی بات جو پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے اس کو تقویت, اس کو وزن ضرور ملے گا. بٹ صاحب حیدر بھائی, وہ انہوں نے نیوٹرل ہی رہنا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کی حد تک قومی اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے نیوٹرل ہی رہنا ہے, کیونکہ پیپلز گیلانی پارٹی صاحب نے کو چھوڑ دیں جس سر, وہ تو مشکل ایک ہم نے گیلانی صاحب کا آدھا شو کر لیا, ان کے آگے بڑھے ہیں پیپلز پارٹی کا. بتائیں کہ علاوہ گیلانی صاحب کے, ٹھیک ہے آپ نے موئس کی بات بالکل درست ہے کہ ٹھیک ہے گیلانی صاحب کو تو فیور مل جائے گا ادھر ادھر سے, بٹ کیا پیپلز پارٹی کو وہ فیور ملنے لگا ہے؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ دکھا پائے گی کہ پی ٹی آئی کے اپنے پارلیمنٹیرینز ان کے ساتھ نہیں ہیں, لہٰذا پی ڈی ایم میں جو لیڈرشپ رول اب لیتے نظر آ رہے ہیں زرداری صاحب کہ یہ ریزگنیشن چھوڑیں, یہ دھرنے چھوڑیں, لانگ مارچ کر لیتے ہیں, آپ کی ضد ہے, لیکن ایکچولی پارلیمان میں کے اندر رہ کے خان صاحب کو چیلنج کریں, نو کانفیڈنس کی طرف جائیں. یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ پکے نہیں ہیں خان صاحب کے, اتحادی پکے نہیں ہیں خان صاحب کے. جی بالکل, پیپلز پارٹی کیا بلکہ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں وہ کیونکہ وہ متفقہ امیدوار ہیں. اور آج دیکھیں کہ دو وزرائے اعظم جو تھے, ایک تائید کنندہ تھے, ایک تجویز کنندہ تھے, اور یہ اچانک تو نہیں ہوا کہ شاہد حقان عباسی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, راجہ پرویز اشرف. یہ پورا اس کا مطلب ہے, اس پہ ورک ہوا ہے, پلان ہوا ہے, ایک ایک ووٹ دیکھا گیا ہے, گینا گیا ہے. اور پھر زرداری صاحب کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا دیکھ لیں کہ اس سے پہلے بھی وہ جب ایسے چیزوں میں پڑے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا نکلا ہے. ہاں, دوسری طرف یہ بھی ضرور چیز ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کا بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو بھی ٹرائی کیا جائے گا حکومت کی جانب سے کہ وہ ان کی طرف کچھ آئیں, اور جو کہ سینٹ میں ہوا. لیکن اگر وہی بات پھر اگر نیوٹرل کوئی رہ گیا تو پھر شاید وہ بھی اس طرح فائدہ نہ ہو. پیپلز پارٹی کی گیم وہ بالکل بنا رہے ہیں, اور یہ بات بالکل آگے جانی ہے, اور یہ پی ڈی ایم ہی ہے. ہاں, مسلم لیگ نون کا موقف جو سخت ہے وہ ان کا ہے, اس سے شاید تھوڑا سا فرق ضرور پڑتا ہو, لیکن جو سیاسی میرا خیال ہے اس وقت سیاسی بات اگر کرنی لیکن دیکھا بٹ جائے, صاحب اگر پیپلز مریم پارٹی نواز. کامیاب ہو جاتی ہے سینٹ الیکشنز میں, تو جو پی ایم ایل نون کا سٹانس ہے اس کو تو پھر وہ ٹرمپ کرے گی نا. وہ تو جا کے پی ڈی ایم میں بولے گی دیکھا ہم نے کہا تھا کہ پارلیمان کے اندر ہی گیم ہے, ان کے پارلیمنٹیرین سارے سالڈ نہیں ہیں, نو کانفیڈنس کی طرف جایا جائے, یہ ریزگنیشنز اور دھرنے کی سیاست جو ہے اس سے حاصل نہیں ہے, ایک چائے 10 جلسوں پہ بھاری ہے. تو یہ ساری باتیں ان کو تو تقویت ملے گی نا اگر پیپلز پارٹی یہ دکھا پائی ان سینٹ الیکشنز میں کہ کتنے ولنریبل ہیں خان صاحب اپنے ہی پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے. آئی تھنک کافی اصل میں گیم جو بدل نو جائے, پیپلز کانفیڈنس ہے, پارٹی ول بی سیٹل اگر یہ ہو گیا تو. نہیں وہ بات صحیح ہے, اسی لیے تو یہ اہم ہے, اسی لیے حکومت کو اسی سیٹ کی پریشانی بھی ہے. لیکن انہوں نے کینڈیڈیٹ اگر کوئی سیاسی یا کوئی بڑا بندہ لاتے تو وہ شاید اتنا انہیں پریشانی نہ ہوتی. ان کے اپنے ایم این ایس جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں اچھا, اب حفیظ ذرا شیخ صاحب سے, کیونکہ ان صحیح کا ہے, پورٹ لیکن فولیو ایسا ہے. بٹ صاحب آپ نے ضمیر جاگنے کو اس کے اندر کیلکولیٹ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب اگر سینیٹر نہیں بنتے تو ان کو منسٹری سے پھر وہ 6 مہینے پورے ہونے کے بعد وہ فارغ ہیں. تو یا تو ان کو کہیں سے آپ الیکٹ کروائیں, یا پھر آپ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جتنی بھی چیزیں آہستہ آہستہ ٹوگیدر کی ہیں وہ ایک بار پھر سے انریول کرنے کے خطرات ہیں اس کے. لہٰذا ضمیر جاگنے کی عین ضرورت اگر ہو تو پھر ضمیر جاگ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو کنسیڈر کیا ہے؟
نہیں وہ تو مشیر رہ سکتے ہیں، اس میں وہ کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، پہلے بھی تو کرتے رہے ہیں، اس میں وہ نہیں سر، ان کے کام بٹ میں وہ اتنا وہ صاحب جب تک وہ مشورے کی حد تک کام کر رہے تھے، اس وقت تک مشیران جو ہیں وہ در حقیقت وزراء کا کام کر رہے تھے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد اب یہ بات واضح ہو گئی ہے، جو کہ ویسے بھی واضح تھی، جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا کیونکہ کوئی تنبیہ نہیں کر رہا تھا کہ مشیران جو ہیں وہ مشیران ہی رہیں، وہ ایگزیکٹو کے کام کے اندر دخل نہیں دے سکتے براہ راست یا بالواسطہ. اس کے بعد ہی حفیظ شیخ صاحب کو اس قلمدان کو سنبھالنا پڑا اس طرح، اور اسی لیے ان کو سینٹ کے اندر داخل کیا جا رہا ہے. کیونکہ ورنہ تو دیکھیں، ربر سٹیمپنگ کے لیے اگر ایک منسٹر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن سے نیگوسیشنز ہونی ہے اور حفیظ شیخ صاحب ہیں نہیں، کیونکہ وہ پھر ایک ایگزیکٹو کا کام ہوگا، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں پھر اس میں اگر انہیں اتنا ہی تھا فکر تو وہ آرام سے ان کو خیبر پختونخوا سے بنوا لیتے سینیٹر، انہیں ایسی جگہ پہ اور جس بندے کے مقابلے میں لائے ہیں. خان صاحب دیکھیں کے پی میں اور پنجاب میں تو میرا خیال ہے اتنا کوئی پرابلم ان کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ جو اوپن بیلٹ کی بات کرتے ہیں انہیں قومی اسمبلی کی ہی فکر ہے، اور وہ ایک سیٹ نہیں ہے، وہ قومی اسمبلی سے مراد ہے. حکومت ایک دفعہ ہل جائے گی اگر ادھر کوئی مسئلہ ان کے لیے بنا تو، بالکل. اور اور وہ میں شبلی یہی کہہ رہا فراز ہوں صاحب کو بار بھی تو بار، ادھر دے سکتے تھے. بٹ صاحب میرا کہنا ہی بار بار آپ کو اس شو میں نے ابھی تک جی یہی وحید کہا ہے صاحب کہ نے تو یہی قومی کہا ہے. اسمبلی میں ہلنا جو ہے وہ وہاں تک محدود نہیں رہے گا. خان صاحب کی کا تختہ جی جو ہے اس کے جو ہلنا جو شروع ہوگا وہ آگے تک جی بات جی پھر جائے گی اگر یہ اصل بات ٹینشن سامنے ہی آئی. یہ ہے، جی کیونکہ اگر یہ یہ اصل بات میں سامنے یہ آئی. ایک سیٹ ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا پی ڈی ایم نے بھی، آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے بھی کیوں اس کو اتنا سیریس لیا، جہاں پر ان کے 15-16 نمبرز کم ہیں نہیں لیکن اس پہ یہاں پہ انہوں نے موئز کی اپنا بات بھی ہے بہترین نا. بندہ. دیکھیں نہیں ایک سیکنڈ سر، دیکھیں موئز کی بھی پھر ایک بات ہے جی اور باری ہے. وہ کہہ رہے کہ دیکھیں گیلانی صاحب کے لیے لوگوں کا سپورٹ میں آ جانا، ہر حلقے سے آ جانا ایک مختلف بات ہے، اور آپ اس کو ایک مائکروکازم، ایک سیمپل کے طور پہ لے کے سپر امپوز اوور آل پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری سٹرینتھ پہ اگر کرنے جا رہے ہیں تو شاید یہ ایکوریٹ نہ ہو. لیکن اگر اوور آل، میں اب گیلانی صاحب کی بات نہیں کر رہا، اگر اوور آل پیپلز پارٹی نے یہ دکھا دیا کہ پارلیمنٹیرینز نیشنل اسمبلی کے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ سارے خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے اس طرف ووٹ نہیں کیا، تو پھر خان صاحب کے حوالے سے نو کانفیڈنس، باقی ساری باتیں. اور یہ جو باقی پھر تو پی ایم ایل نون کی بھی جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے، ایجیٹیشن ہے، وہ اس کو بھی تقویت ملے گی. لیکن پیپلز پارٹی کو کہنے کو یہ ضرور ملے گا کہ اب آپ آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ میں دیکھیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں خان صاحب کے ساتھ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اصل میں نیشنل اسمبلی میں اگر خان صاحب کے لوگ ان کے ساتھ نہیں نظر آئے اس الیکشن میں تو دیٹ کین گو اے لانگ وے. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا اتحادی ہیں وہ تو بالکل جو نمبرز ہم نے آج بتائے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. ایک مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے، وہ ان کو اپنے ووٹوں کا ہوگا، جیسے مسلم لیگ نون کے ہو سکتا ہے ان کے بھی کوئی 10-15 ان کے پی ٹی آئی کی طرف ان کی سیٹنگ ہو جائے، یا کوئی ویسے ڈر جائے، کوئی اور مسئلہ ہو. حکومت ہے ان کے پاس، سارے جو ہیں وہ طاقت ہے، وہ میں کہنے لگا مختلف طریقوں سے پہلے بھی. ہاں تو یہ ان کو صرف خطرہ جو ہے اپنی پی ڈی ایم کو اپنے اندر ہے، مسلم لیگ نون کے کچھ ایم این اے سے ہو سکتا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے وہ انہیں یقین دہانی کروائی بھی ہے اور وہ واقعی ناراض ہیں اور وہ اپنی ناراضی شو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ لیکن یہ یہ تو موقع ہے اور سامنے نام بھی نہیں آنے، پتہ بھی نہیں چلنا. تو وہ ادھر تو آپ کو تھوڑی سی اس لیے لگتی ہے کیونکہ دیکھیں نو ڈاؤٹ ناراض ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے محض ناراضگی تو نہیں، کوئی اور سبز باغ ہو، کوئی اس وقت کی لالچ ہو، کچھ اور ہو، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ آپ پھر جو اپنی پارٹی نہیں کہیں اور ووٹ کرتے ہیں، کہیں کوئرجن ہو، کچھ تو ہو. یہ محض کافی ہوتا ہے کہ میں بس اپنے وزیر اعظم سے خوش نہیں، آپ کو کہیں اور سے بھی تو کچھ ملے گا تو آپ پھر دوسری طرف جائیں گے نا. نہیں وحید آپ صاحب کسی دیکھیں نا، وحید صاحب ایک سیکنڈ ذرا، نہیں، پرفیکٹ وہ بھی اسٹارم بھی چیزیں تو ہے. ہیں ساتھ. میں ایک سیکنڈ، پرفیکٹ اسٹارم بھی تو ہے. دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب کو اگر سبق سکھانا ہے تو پورا کوئی انٹر کا امتحان نہیں سکھانا، تھوڑا بہت سبق سکھانا ہے، اور یہ تھوڑا بہت سبق ہے. اگر اپنی ناراضگی کا اظہار عمومی طور پہ کر کے خود سامنے آئے بغیر کرنا ہے تو یہ ایک عمدہ موقع ہے. تیسری بات یہ کہ حفیظ شیخ صاحب کسی کو پسند بھی تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، نہ کسی کی سنتے ہیں، نہ کوئی پارلیمنٹیرین ہے، نہ کسی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، نہ وہ گھلنے ملنے والے آدمی ہیں باقی سیاسی کلاس سے.
خود سیاسی کلاس کے ہیں ہی نہیں، علیہ اعلان سیاسی کلاس کے نہیں ہیں، تو یہ تو ایک پرفیکٹ سٹارم سا بن جاتا ہے نا کہ ایک وجہ یہ تو دوسری وجہ دوسری اور تیسری وجہ تیسری. آپ دیکھیں نا، یہ سمپل فرق ہے، کیوں پی ڈی ایم اپنا بڑا بندہ بیسٹ بندہ لائی اور کیوں خان صاحب نے ایسا بندہ اہم جگہ پہ وہ لے کے آئے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی یا نہ وہ سیاسی ہیں، ایم این ایس کو اعتراضات بھی ہیں. آپ دیکھیں ایٹ دا اینڈ ایون ہم بھی جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ایون اپنا جو پریس کلب وغیرہ میں بھی، تو اینڈ پہ جا کے ووٹ کے وقت ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اسپیسیفکلی شخصیت کی طرف چلے جاتے ہیں. اس وقت آپ بعض کا اپنے گروپ سے بھی ہٹ کے کچھ ایک دو ووٹ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ آپ شخصیت کی طرف جاتے ہیں. تو وہ وہاں پر پرابلم ہے. صرف مسئلہ ایک ہے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو وہ اپنے اندر وہ اپنے ووٹوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے، اور اسی لیے شاید حقان عباسی جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے ہیں اور وہ آ کر اس کا حصہ بنے ہیں، یہ میسیج دینے کے لیے کہ فل سپورٹ ہے. اور ہم یہ مثال، یہ جو ایک بندہ نہیں ہے، یہ پوری چیزیں ادھر سے حکومت ہاں کی جو ویسے ہے وہ یہ بات ہلنی بھی ہے. بڑی اور دلچسپ ہے وحید حکومت صاحب، اس کا ذرا جواب دیں. وہ آپ وہاں پہ پی ٹی آئی سے دوستیاں لگا رہے تھے کہ یہاں آپ کے اپنے لوگوں کے ضمیر جاگنا شروع ہو جائیں. نہیں، وہ تو دیکھیں obvious ہے کہ جہاں ضمیر جاگنے کی گنجائش ہوگی تو ضمیر کسی کا بھی جاگ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ بٹ صاحب کی بھی بات یہ کہ look the hand that gives، اگر let's say کہ the power that be is neutral and nevertheless there has to be a hand that gives، اور اگر حکومت وقت نہیں then the other hand that gives has to be either کہ وہ کوئی پاور میں آنے لگے ہوں یا اس وقت کچھ دے سکتے ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ محض خان صاحب کی ناراضگی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ان کے ایم پی ایز ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کو کہیں اور سے کچھ مل رہا ہو، کچھ نظر آ رہا ہو، کسی نے کچھ کہا ہو، کچھ کوورجن ہو، کچھ اور ہو. تو it has to be both things. It can't just be one. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اب فگر ذرا چیک کریں 22 کا، یہ 22 کیوں ہیں اور اس میں سے 20 پنجاب کے کیوں ہیں اور سندھ اور کے پی کا ایک ایک کیوں ہے؟ یہ 25 کیوں نہیں، یہ 15 کیوں نہیں، یہ 20 کیوں نہیں ہے، یہ 22 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک بندے سے اس کو رابطہ ہوا، یقین دہانیاں ہوئیں، کنفرم ہوا اور پھر ہی انہیں سامنے لایا گیا کینڈیڈیٹ کو. یہ 22 کا فگر میرے لیے انتہائی امپریسو تھا، اور کیونکہ 2-3 جگہوں سے اس کو ظاہر ہم نے خبر چلانی تھی، چلائی اور کنفرم کیا، کاؤنٹر چیک کیا. بٹ تو سر کوئی 22 جو اور بھی فگر ہے خبریں اس کا کچھ نہ کچھ تو ہے، کے علاوہ تو بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں وہ سیٹنگ کی ہے. فیصل واوڈے صاحب کا ذرا بتائیں. بٹ صاحب یہ تو ہم بھول ہی گئے پوچھنا کہ وہ سندھ کی طرف جا رہے ہیں یہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے، یا پھر فواد چوہدری صاحب نے کلیریفیکیشن دی شہزاد اقبال کو، کل میں سن رہا تھا کہ وہ بڑی آواز ہیں اور ہمیں وہ بڑی آواز سینٹ میں چاہیے، اور مطلب کیا یہ وجہ ہے؟ نہیں وہ وجہ تو وہی ہے جو سب کو پتہ ہے، وہ حقیقت وہی ہے. لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی یہ تو کبھی نہیں کہے گی، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ اس لیے وہاں جا رہے ہیں کہ وہ اہل ہو جائیں اور یہ ساری چیزیں. لیکن اس میں کوئی شک ہی نہیں. ایک دیکھیں ایم این اے کی تو زیادہ ویلیو ہے سینیٹر سے، ٹھیک بے شک وہ اپر ہاؤس ہے لیکن اسپیشلی سر بجٹ ایسا بھی ویسا ایم این اے ادھر نہیں، پاس ہوتا کراچی ہے. سے جیتا ہوا ایم این اے، شہباز شریف کو ہرایا ہوا ایم این اے، کراچی سے، کنسٹیٹوئنسی میں کام کیا ہوا ایم این اے. جی اور وہ بالکل یہ ساری وہ خوبیاں بھی ہوں اور پھر بھی وہ سینٹ میں جائیں اور وہاں پر انہیں تھوڑا خطرہ بھی ہو، پھر بھی وہاں جائیں. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اب سر اس پہ آ جائیں کہ اگر سینٹ کے سیناریو جو ہے وہ آگے پی ڈی ایم کے احتجاج کو کس طرح افیکٹ کرے گا، آگے جو لانگ مارچ ہے، آگے خان صاحب کی حکومت ہے، سینٹ کا امپیکٹ گیج کریں کہ اگر سینٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن میجورٹی لے جاتی ہے، بنسبت کے پھر اس پہ بھی انالائز کریں کہ اگر خان صاحب کے ایلائز مل کے اگر لے جائیں میجورٹی تو آگے کی سیاست کس طرح امپیکٹ ہوگی، پی ڈی ایم کی ایجیٹیشن سے لے کے خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کتنی مستحکم رہے گی. بڑا یہ زبردست سوال. یہ اصل میں یہی بات ہے کہ اگر تو یہ کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے، یعنی کوئی کہانی یا کھیل جو ہے وہ الٹانے میں کامیاب پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم ہوتی ہے، تو پھر تو جو ان کی وہ کوشش یا جدوجہد جو سڑک کے تک ہے، میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی. پھر تو
پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اسی کی طرف جانا پڑے گا, اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے, سسٹم کے اندر رہ کر جو میاں صاحب کہتے ہیں نہیں سسٹم کو چھوڑیں, یہ وہی معاملات پھر شروع ہو جائیں گے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لینی, اس طرح کی باتیں میاں صاحب کریں. لیکن اگر کامیابی ان کو ملتی ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی کا ہاتھ اوپر ہے, اور پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے. بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ انتشار پھیلانے والے نہیں ہیں, وہ تو جمہوری ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے. اور پہلے بھی ابھی تک دیکھیں تو کوئی امپیکٹ ابھی تک پی ڈی ایم کا احتجاج ابھی تک کوئی امپیکٹ نہیں اس کا سامنے آیا. کوئی ہوتا ہے کوئی ایکسٹرا آرڈینری, اور جو لوگ خود آ رہے ہیں اور بہت ایک امیج بن گیا, وہ نہیں ہے. ایون اسلام آباد میں بھی جو ہوا الیکشن کمیشن کے سامنے, اور لاہور جس کو وہ سمجھتے تھے آر پار ہو جائے گا, تو اس لیے تھوڑا سا مسلم لیگ نون یا مولانا جو کہ ایجیٹیشن کی بات کرتے ہیں وہ تھوڑے سے اس وقت بھی نیچے ہیں ان کا ہاتھ, اور اسی لیے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہماری سنیں, کچھ دیکھیں ہماری طرف. اور وہ میرا خیال ہے سیاسی طور پر پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت صحیح جا رہی ہے, اور اگر ان کو فتح مل گئی تو پھر تو ایجیٹیشن کی سیاست کو تھوڑی سی, پہلے ہی وہ اتنی کوئی امپریسو نہیں ہے, پھر تھوڑی سی اور کم ہو جائے گی, اور پھر لانگ مارچ ظاہر ہے اب اناؤنس ہو چکا ہے, دیکھتے ہیں اس کا بنتا کیا ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. اور دوسری ایک فرق بھی ہے, جو نو کانفیڈنس ہے, جو وزیر اعظم کا نو کانفیڈنس ہے, وہ اتنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ وہ اوپن ہونا ہے. لیکن جو چیئرمین سینٹ کہہ لیں, اسپیکر, یا یہ ان کا ہوتا ہے جو جی سر, یہ دور دور کی باتیں یہاں پر تو ان لائکلی ہے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں. بٹ صاحب کا ذرا کچھ خطرناک ہمارے پاس شارٹس ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے. بٹ صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہم آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں. حیدروید صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے @حیدروید10, @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. امید ہے کہ اسکرین پہ چل رہے ہوں گے آپ کے سامنے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم بات کر رہے ہیں سینٹ الیکشنز کے اندر کتنے پریشرز ہیں, کتنے پریشرز نہیں ہیں, کون لوگ کہاں جا سکتے ہیں, کون لوگ کہاں نہیں جا سکتے, اس سے اور کس چیز کی عکاسی ہوتی ہے نہیں. بڑے دلچسپ نمبرز ہیں, ان کی خفیہ بھی رہنا ہے, ایسے بھی چلنے ہیں. ایم کیو ایم کو 21 کی 21 سیٹیں چاہیے, 21 کے 21 ووٹ چاہیے سندھ سے اگر فیصل سبزواری صاحب نے سینیٹر بننا ہے. اب ان سے زیادہ دیکھیں یہ میں ایک بات واضح کر دوں, ہم نے کراچی سے اب ہم کوئی 12واں سال یہ ہو رہا ہے جس کے اندر سے ہم شو کر رہے ہیں. کراچی میں ہی مقیم رہ کے 1 سال کے علاوہ ہم نے یہ شو کیا ہے. یہ شو تواتر سے کراچی سے ہی چلا ہے. لہٰذا ہماری جب سیاستدانوں سے انٹریکشن ہوتی ہے تو تمام دیگر سیاستدانوں سے انٹریکشن انلیس کوئی خصوصی انٹرویو ہو رہا ہو وہ اسکرین پر ہوتی ہے, اور کراچی کے سیاستدانوں سے انٹریکشن آمنے سامنے ہوتی ہے. لہٰذا ایک رفتہ رفتہ ایک آپ آف دا اسکرین بھی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, ایک قربت سی پیدا بھی ہو جاتی ہے. اور یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان 12 سالوں میں سے 6 سال ایم کیو ایم کافی خطرناک لوگ تھے, لہٰذا قربت ایک حد تک ہی پیدا ہو سکتی تھی. لیکن فیصل سبزواری صاحب جو ہیں ان سے ہماری ضرور قربت ہے, میری بالخصوص قربت ہے. تو میں یہ بات واضح کرتے ہوئے کہوں کہ ایک عمدہ کینڈیڈیٹ ہے فار سینٹ, لیکن ان عمدہ کینڈیڈیٹ کو اپنے تمام پارٹی کے تمام ووٹرز کی ضرورت ہے. اب یہ ایک سیدھی سادی بات ہے. ایم کیو ایم جب تک الطاف حسین صاحب تھے تو پارٹی ڈسپلن کا مطلب تھا کہ بھائی زندہ رہنا ہے, لہٰذا پارٹی ڈسپلن بالکل زندہ تھا. لیکن اب نہیں ہے الطاف حسین صاحب, اور کوئی ڈرانے دھمکانے کے لیے اور بھی نہیں ہے. فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں, اور نہ وہ کبھی ڈراتے دھمکاتے تھے. لہٰذا فیصل سبزواری صاحب کو 21 ووٹ ملنا جو ہے وہ میرے لیے کم از کم ایک حیران کن بات ہوگی اگر ان کو سارے مل جائیں. کیونکہ وحید صاحب جب پہلی بار ایم کیو ایم کی بولی لگنے کے اندر ایم کیو ایم نے بھی سوچا تھا کہ جی ہماری بھی اب گنجائش ہے, تو ایم کیو ایم کے 4-8 لوگ غائب ہو گئے تھے, 2-3 لوگ اتنے انٹرسٹ وردی تھے کہ ان کو فریال تالپور صاحبہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے لائی تھی ووٹ دینے. مطلب امبیرسنگ سچویشنز تھی, لیکن اس دفعہ بھی ہو سکتی ہیں. بالکل, اور یہی پرابلم ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اب کہ وہ ایک اتنی اسٹرکٹ ڈسپلن سے چلنے والی پارٹی جس کی کا ڈسپلن بھی اور اسٹرکٹنس بھی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی والی نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھی. تو وہاں سے پھر ایک دم سے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بننے کا جو اب سفر ہے وہ کافی انگریزی والا سفر کی طرح بھی چل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس مطلب گھٹن کے بعد آپ کچھ لوگ فری ہوتے ہیں تو پھر وہ اچھے برے کام سارے فریلی کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم کی طرف سے تو بہت ہی اٹ واز اے ڈزمل, جو پچھلے سینٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا بہت ہی امبیرسنگ
اور بدترین معاملات جو ہے وہ سامنے آئے ایم کیو ایم کے. اور مجھے امید ہے کہ کسی بھی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ کم سے کم ایسا نہ ہو. اور آپ نے یہ بات، اس کو میں سیکنڈ کروں گا کہ فیصل صدواری صاحب آئی تھنک ایم کیو ایم کے بلا شبہ سب سے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں فار سینٹ ایز فار ایز آئی نو. اینڈ میرے خیال سے اگر سارے ووٹ ان کو چاہیے سینیٹر بننے کے لیے تو ون ہوپس کہ ان کو ملیں، کیونکہ ایز فار ایز دی ایم کیو ایم از کنسرنڈ آئی کانٹ سی ٹو مینی پیپل بیٹر دین ہم. بٹ ون تھنکس دیٹ ان کو نامینیشن ملی بھی اس لیے شاید اس لیے کہ وہ سارے ووٹ ملنا جو ہے وہ بہت لائکلی نہیں ہے. ایک طرف تو اتنی لچک ہوتی ہے وحید صاحب، ایک طرف تو اتنی لچک ہوتی ہے یہ ایم کیو ایم کے ماضی والی 2018 والی، اور دوسری طرف اگر لچک نہیں ہوتی تو ہم آپ کو مریم نواز صاحبہ کا ایک شارٹ میں دکھانا چاہوں گا. مریم نواز صاحبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامنٹ کیا تھا کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے. مریم نواز صاحبہ: ڈی جی آئی ایس پی آر میرے لیے محترم ہیں اور اچھے انسان ہیں. وہ سیاست سے اپنے آپ کو، میں ان کی پرسن کی بات کرتی ہوں کہ وہ دور رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو عوام میں مذاق اڑے گا. کیونکہ پچھلے کئی سال سے ایک کے بعد ایک چیز عوام کے سامنے آئی ہے. جس طرح 2018 کے الیکشن کے اندر قوم کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پوری دنیا کے سامنے ہے. تو آپ بات وہ کریں جو دنیا مانے. اگر آپ بالکل رات کو دن کہہ کے بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ باہر رات ہے بھائی، وہ دن دیکھ کے سمجھیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے لیے اور ادارے کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، بالکل اس چیز کے اوپر بات نہ کریں، یہ غلط بیانی نہ کریں. رابطے ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے رابطے ہو رہے ہیں، شاید ان کے علم میں نہ ہو، کیونکہ جب بات ہوتی ہے تو وہ اوپر کے لیول پہ ہوتی ہے، ہر کسی کو اعتماد میں وہاں نہیں دیا جاتا. نہیں، ان کے علم میں نہیں ہوگا. لیکن جن کو دیکھیں، جن کو بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ہے نا، وہ ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں. بھائی وحید صاحب، ایسی باتوں کے بعد ضمیر نہیں جاگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات ہے مریم نواز نے بہت ہی صاف اور کھری بات کی اور عمدہ بیان کیا اس ایک حقیقت کو کہ کون یہ مانتا ہے کہ مداخلت نہیں ہوتی یا نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیولز ہوتے ہیں، انٹینسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی اوورٹ کبھی کوورٹ. بٹ جہاں تک بات ہے ایک تاثر کی، شواہد تو میں نہیں دے سکتا بٹ ایک تاثر کا تو ضرور میں بیان کر سکتا ہوں. تو یہ تاثر تو ضرور ہے عوام میں، چاہے کچھ لوگ اس کو اچھا بھی سمجھتے ہوں، لیکن یہ تو بہت کم لوگ ہوں گے جعفری صاحب اس ملک میں جو واقعی یہ مانتے ہوں گے کہ فوج کی کوئی مداخلت نہیں ہے سیاست میں. تو اس طرح کی چیز ڈی جی آئی ایس پی آر جب سامنے آ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں، بہتر یہی تھا واقعی کہ وہ اس حد تک ایک اٹل بات نہ کرتے. یہ ضرور کہہ دیتے کہ آپ سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹیں، پرائیویٹلی بھی کمیونیکیٹ کرتے، لیکن یہ کہنا کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو صدر جا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ بلیویبل بات نہیں ہے. بہتر یہی تھا کہ تاثر ایک جو ہے سو ہے، کہنے سے تاثر جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک کہ یہ تو بات ان کی اپنی جگہ ایک لیجیٹمیٹ خواہش ہو سکتی ہے کہ ان کو نہ گھسیٹا جائے سیاست میں، لیکن یہ تو ان کی لیجیٹمیٹ خواہش نہیں ہو سکتی کہ عوام جو ہے وہ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ ان کا کوئی راستہ براہ راست یا بالواسطہ تعلق نہیں رہتا. تو اس حد تک صاحب یہ شارٹ چلانے کے بعد بھی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور احتساب صاحب کی اس کامنٹ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ بھی کچھ بتا دیں. سر مجھے صاحب میرے خیال میں تو یہ ٹائمنگ مریم نواز صاحبہ کی میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جس طرف پیپلز پارٹی اس وقت جا رہی ہے وہ گیم بہتر ہے. ایک طرف آپ یہ چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے سر، ایک طرف لچک پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمارے اگر 5 بنتے ہیں تو 4 مل ہی جائیں، اور دوسری طرف جو ہے اور نیوٹرل، ایک طرف آپ چاہ رہے ہیں نیوٹرل. اگر اس طرح کے بیانات یا وہ اس موقع پہ دیں گے تو پھر شاید وہ مسئلہ ہو اور پھر سائیڈ کو اسی کو لینی پڑ جائے. میرے خیال میں کہ یہ سیاسی طور پہ اس سے برعکس سچ ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں میرا تجزیہ، میرے خیال سے مریم نواز اور نواز شریف یہ نہیں چاہیں گے کہ جوڑ توڑ کر کے پیپلز پارٹی بھی یہاں پہ اس طرح کامیاب ہو کہ ان کا جو موقف ہے اور اٹل موقف ہے کہ یہ پارلیمان جعلی ہے، کہ فوج کی مداخلت جو ہے وہ ختم ہونی ہے سیاست سے، اور یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے اور نئے ہونے اور اس حکومت نے جانا ہے. اگر ان کے اس موقف کی آپ بات کرتے ہیں اور یہ بیان آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن کے لیے، خاص کر نون کے لیے ڈیٹریمنٹل بھی ہو سکتا ہے، تو سو بی اٹ.
مطلب میرا نہیں خیال کہ وہ جی لوز سر، تو کرتے یہی تو مسئلہ ہے نا کہ یہ سو بی ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ پھر وہ ووٹ نہیں دیں گے جو ووٹ دینے کو وہ کہہ رہی ہیں، تو یہ اس وقت کرنے کا بات نہیں ہے۔ موقف کی نفی نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کے موقف کی نفی ہوگی۔ جی اور میرا نہیں صاحب، خیال بڑی کہ وہ زبردست تو مجبور ہیں، کیونکہ پیپلز آپ پارٹی کو نے ساتھ نہیں دیا، ان کی سی سی نے جی جو ہے وہ ان کے سب گیم ٹھیک کو ہے، خراب کر دیا، سب ورنہ ٹھیک ہے، سینٹ الیکشن پہ لیکن جانا تو کوئی خواہش بھی نہیں تھی مریم نواز یا نواز شریف کی دیکھیں میرے خیال سے۔ حیدر جی صاحب بھائی اصل میں اگر اس وقت یہ درمیانی بات کی ہے تو دیکھیں جو نقصان اسی سیاسی طرح ہوگا کہ جو 4 بندہ نومینیٹ کیا وہ بھی الیکٹ نہیں ہوگا۔ جی محیط صاحب نہیں، 4 اصل تو میں ہو ہی جائے گا، بات یہ ہے کہ 4 تو ہو ہی سیاسی جائے گا، حیدر صاحب حیدر صاحب سیاسی رستہ آپ نے سیاسی سوچ سے چلنا ہوتا ہے، سیاستدان ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا۔ ایک طرف پھر آپ یہ بات کریں گے تو ایک طرف یہ خاموش ہو جاتے ہیں، پورا سال بولتی نہیں ہے مریم جی نواز اور نواز شریف، بالکل دوسری طرف آپ کی بالکل ٹائمنگ دیکھیں کہ آپ ایک دم ایک سینٹ جی الیکشن بالکل، اور پیپلز پارٹی پوری گیم بنا رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ ان صحیح، کو اور گنجائش دے اگر رہے ہیں۔ وہ قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی سیٹ آپ جیتے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح آپ کی اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی حکومت کو کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ یہ سیاسی جی سوچ ہے، لیکن آپ کو پرواہ ہی نہیں، ایک دم آپ خاموش ہو جاتے ہیں، ایک دم آپ کہہ جی رہے ہیں بالکل کہ جناب آپ دیکھیں کے لیول سے اس میں میں بات ہی آپ کو اوپر ہے۔ بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ تو بالکل پی ایم ایل نون چاہے گی، مریم نواز چاہیں گی کہ عمران خان صاحب کمزور ہوں، اور بے شک پی 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 کے ہاتھ کمزور ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے نا سینکٹیٹی جو ملنے لگی، اگر سینٹ الیکشنز ایکسیپٹیبل ہو گئے، پی 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 نے بھی ان کو جو ہے وہ اس سے بینیفٹ کیا، یہ ساری چیزیں سے ان کی آگے کی تحریک کمزور ہو سکتی ہے۔ اگر خان صاحب بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو گئے تو پھر تو شاید بہتری کی طرف پہلے ان کی کون سی ایون روڈ اسٹرانگ ہے کیمپین تحریک؟ چلی جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں یہ سینٹ الیکشن نون کی مجبوری ہے، میرا نہیں خیال کہ سینٹ الیکشن میں وہ کبھی بھی جی بٹ جاتے صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں تحریک پہلے کون سی اسٹرانگ ہے؟ لاہور میں تو صحیح کوئی بات ہے، امیج نہیں، ہم کوئی بنا نہیں سکتے کوئی، تو کہاں سے دیکھیں اسٹرانگ کہاں سے ہے تحریک؟ تحریک کوئی اتنی ویک نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ہدف کو نہیں سمجھ پا رہے اور اس کے ٹائم سپین کو نہیں سمجھ پا رہے۔ آپ مشروط کر رہے تھے پی ڈی ایم کی اور پی ایم ایل نون کی ساری موومنٹ کو سینٹ الیکشنز اور خان صاحب کے سینٹ الیکشن تک جانے سے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ ایک نہیں وہ کر رہے تھے مشروط، وہ جنوری 31 تک استعفے آ جائیں گے، لاہور کے اندر آدھی لاہور کی عوام باہر آ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سب ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ پی ایم ایل نون از بیک ان the ring, people's party is in the saddle, the opposition parties are doing better than 3 months back۔ یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کو میں نہیں کہہ رہا کامیاب ہو گئی ہے کسی طرح، لیکن کچھ کامیابیاں اس نے حاصل بھائی وہ کی ہیں۔ اسرائیل نامنظور کی جلوس نکال رہی ہے کراچی میں پی ڈی ایم، کون سی پی ڈی میں آپ کو ایم؟ بتا رہا ہوں نا، سیاسی طور پہ پی ایم ایل نون از بیک ان دا گیم، بے شک کہ وہ حاوی نہیں ہے اور جس طرح کی باتیں کی گئی تھیں وہ نہیں ہوئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ نے کچھ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کو اور فضل الرحمان کو نہیں دیا ہے، کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ پی ڈی ایم کی موومنٹ سے پہلے جہاں یہ پارٹیز اور جس طرح کھڑی تھیں، آج اس سے تھوڑا بہتر ہی کھڑی ہیں۔ بے شک کہ جو سٹیٹڈ پرپس تھا وہ تو ابھی تک اچیو بالکل نہیں ہوا ہے۔ بٹ صاحب آپ مانتے ہیں یہ وحید صاحب کا تجزیہ؟ نہیں، میں بالکل نہیں مانتا، کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ مایوس ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا اسلام آباد کی، آپ لاسٹ ان کا بڑا جو ایونٹ تھا اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے، پی ایم ایل این کی بات کر دیتے ہیں، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ نے واٹس ایپ میسیجز کیے، تقریباً 250 سے زیادہ ایم پیز ایم این اے سینیٹرز ملا کے ان کے بنتے ہیں، سب کو کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپ نے ہر صورت آنا ہے۔ آدھے کیا کوئی ٹوٹل 20 سے 25 پارلیمنٹیرینز تھے ان کے احتجاج میں پی ایم ایل این کے، اور وہ ہوسٹ کر رہی تھی۔ یہ تو حال، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی ٹکٹ پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں آئے، اور وہ بلکہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں آف دی ریکٹ۔ تو اس لیے ان کے حالات تو یہ ہیں اپنی پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی، میرا خیال ہے کہ ان کو انہوں نے موقع شروع میں دیا ہے، اور وہ چیزیں انہوں نے دیکھی جب لاہور خاص طور پہ اور پھر اسلام آباد، وہ اب پیپلز پارٹی کا ہاتھ اس وقت جی اوپر ہے، وحید بے صاحب، شک بٹ مہینہ صاحب دو کہہ رہے ہیں کہ ان they are کو۔ back in the ring but the bell has rung, no one's watching۔ آئی تھنک ایسا نہیں ہے، لیکن بٹ صاحب کی یہ بات درست ہے کہ وقت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ گین کیا ہے اور ان کا موقف جو ہے وہ پروان چڑھتا نظر آ رہا ہے، اور اگر سینٹ الیکشن میں انہوں نے یہ دکھا دیا کہ پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے لوگ پوری طرح خان صاحب کے کینڈیڈیٹس کے پیچھے نہیں کھڑے رہے، ان کو لیے ووٹ نہیں کیا، تو پیپلز پارٹی کا بیانیہ جو ہے پروان چڑھے گا۔
خان صاحب کمزور ہوں گے اور ساتھ ساتھ پی ایم ایل نون اور فضل الرحمان صاحب کا بھی جو اسٹریٹ ایجیٹیشن کا اور ریزگنیشنز کا راستہ ہے وہ بھی شاید تنگ ہو. تو یہ ہمیں قبل از وقت ہے یہ بات ابھی کرنا. لیکن پیپلز پارٹی آئی تھنک ہیز بین اے ہیوج ونر آف دس. دیکھیں پی ڈی ایم از اے گفٹ دیٹ کیپس گیونگ دا پیپلز پارٹی. جب تک پی ڈی ایم چلے گی پیپلز پارٹی کنگ ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف ہی نہیں کھیلتی, وہ ایک ساتھ دونوں طرف کھیلتی ہے. وہ وہاں بھی بیٹنگ کر رہی ہے, یہاں بھی بیٹنگ کر رہی ہے. یہ بھی نہیں ہے وہاں جاتی ہے پھر رن لے کے یہاں آتی ہے. وہ ایک ہی دن میں دونوں جگہ بیٹنگ کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں. آپ کہتے ہیں پی ڈی ایم سے کسی کو کچھ نہیں ملا, میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی دگنی ہو گئی ہے اپنی اسٹرینتھ میں اس وقت. نہیں جی, میں کہتا ہوں پی ڈی ایم سے نواز شریف صاحب کو اور ان کی جماعت کو کچھ نہیں ملا جو بڑی چیزیں کرنے نکلے تھے. پیپلز پارٹی کو تو بہت کچھ ملا ہے. بالکل ملا ہے. دیکھیں آپ رنگ میں نہیں تھے یہ پی ایم ایل نون والے, یہ رنگ میں واپس آئے ہیں. مریم نواز ایک بڑی لیڈر بنی ہیں. بہت سارے جو لوگ سمجھ رہے تھے شائقین خالی ہیں, وہ اکیلے کھڑے ہیں, نہیں ٹوٹ رہی, کوئی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں وقت لگتا ہے ان چیزوں میں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو stated purpose تھا that has not been achieved. I would definitely give the both of you that کہ جو stated purpose تھا آر یا پار تھا, یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہوا, اور نہ ایسی چیزیں اتنی جلد کوئی مڈ ٹرم ہوتی بھی ہیں. یہ بہت ایمبیشس گول تھا and I don't think actually یہ گول بھی تھا. جو ایمبیشس گول اگر ایکچولی اس گول کے پیچھے جانا تھا تو ایک سال چپ نہیں رہنا تھا. نہیں وہ بات اس سے فرق نہیں پڑا. میں بتاؤں فرق کیا پڑتا ہے. پی ایم ایل نون کا ہدف ہونا یہ چاہیے کہ اگلے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں, جس حد تک ہو سکتے ہیں, جس حد تک آج تک پاکستان میں ہوئے. وہاں پہ اگر امتیازی سلوک نہ ہو, اگر وہاں پہ جس حد تک پاکستان میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انسٹیٹیوشنلی کوئی ایٹ لیسٹ جو ہے طرفداری اور ریگنگ نہ ہو, جھولی میں 30 ایم این ایز کو نہ ڈالا جائے, اگر اس طرح الیکشن ہو گئے تو پی ایم ایل نون کامیاب ہے. چاہے میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا وہ الیکشن جیتے گی یا نہیں جیتے گی وہ والا, لیکن یہ ہدف ہونا چاہیے ایکچولی پی ایم ایل نون. آخری کامنٹ کر دیں سر, یہ وحید صاحب کا تو بہت واضح ایک موقف ہے جو سامنے آ چکا ہے. جی لیکن اگر وہ الیکشن جو ہونے ہیں اس میں جو فیئر الیکشن ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں فیئر ہو جائے, جو کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے, اور جو قربتیں ہیں وہ مزید بڑھیں گی, تو پھر مسلم لیگ نون کہاں جائے گی, کیونکہ اب فیئر الیکشن اگلا ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں آ جائے. سر وہ فیئر الیکشن, وہ ایف اے آر ای فیئر نہیں, ایف اے آئی آر فیئر کی بات کر رہے ہیں وہ وحید صاحب. وہ بٹ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. وحید صاحب کا ٹویٹر ہینڈل @heavyweight10 @JFERII ٹویٹر ہینڈل ہے. بٹ صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بھی ہم اسکرین پہ شیئر کریں گے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے سینٹ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں, اس میں کیا ہوگا, کون آگے نکلے گا؟ کیا زرداری صاحب واقعی میں ایک بار پھر سے ماسٹر مائنڈ بن کے ابھریں گے؟ نواز شریف صاحب ایک بار پھر سے فرسٹریٹ ہوں گے؟ پی ایم ایل نون کا اگلے الیکشن کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ ہم یہ سب سننے کے منتظر ہیں, آپ کی آراء سننے کے منتظر ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے 7:05 میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ سما.